السلام علیکم، خیر مقدم ہے آپ کا اردو اسکالرس کے ہمارے اس یوٹیوب چینل پر۔ امید ہے آپ سبھی خیریت سے ہوں گے اور آپ کی ایگزام کی تیاری بھی بہت اچھی چل رہی ہوگی۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں ہمارے اس چینل پر ہم UGC نیٹ اردو کا نصاب کور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، جس سلسلے میں ہماری 3 یونٹ مکمل ہو چکی ہیں۔ یونٹ نمبر 1، 2 اور 3 کا نصاب مکمل ہو چکا ہے، جس کی ویڈیوز چینل پہ اپلوڈ کی جا چکی ہیں، اور یونٹ نمبر 4 کا بھی آغاز ہو چکا ہے۔ یونٹ نمبر 4 سے 4 ویڈیوز چینل پہ اپلوڈ کی جا چکی ہیں۔ آپ میں سے جن احباب نے وہ ویڈیوز نہیں دیکھی وہ فوراً چینل کے ویڈیو سیکشن میں جائیں اور ان ویڈیوز کو دیکھیں۔ نظم کی اس پورشن میں ہم نظم کی صنفی شناخت، اردو نظم نگاری کا آغاز اور ارتقاء، نذیر اکبر آبادی، محمد حسین آزاد اور الطاف حسین حالی پہ بات کر چکے ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم اسماعیل میرٹھی کے بارے میں بات کریں گے۔ اسماعیل میرٹھی اردو ادب میں بچوں کی شاعر کی حیثیت سے مشہور ہیں۔ بچوں کے لیے انہوں نے ادب تخلیق کیا ہے، اس کے لیے یہ اردو ادب میں جانے جاتے ہیں۔ ان کی 2 نظمیں خدا کی سند اور آثار السلف ہمارے نصاب میں شامل ہیں۔ تو آج ہم اسماعیل میرٹھی کے بارے میں بات کریں گے۔ اس سے پہلے کی ویڈیو میں نے آپ کو کچھ سوالات دیے تھے حل کرنے کے لیے، امید ہے آپ نے ان کو حل کر لیا ہوگا۔ میں ایک بار ان کے جوابات آپ کو بتاتی چلتی ہوں۔ تو پہلا سوال ہے، اردو کا برنارڈ شاہ کسے کہا جاتا ہے؟ آپشنس ہیں سر سید، شبلی، حالی، اقبال۔ تو کریکٹ آنسر اس کا ہو جائے گا ہمارا 3rd آپشن، یعنی حالی کو اردو کا برنارڈ شاہ کہا جاتا ہے، مولانا الطاف حسین حالی کو۔ کوشچن نمبر 2، مثنوی مد و جزر اسلام کو اور کس نام سے جانا جاتا ہے؟ آپشنس ہیں مسدس حالی، مجالس النساء، حیات سعدی، حیات جاوید۔ تو کریکٹ آنسر اس کا ہو جائے گا ہمارا پہلا آپشن، یعنی مسدس حالی۔ مسدس حالی کو مثنوی مد و جزر اسلام کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ تیسرا سوال ہے، حالی کب اور کہاں پیدا ہوئے؟ آپشنس ہیں ہمارے پانی پت میں 1937 میں، پانی پت میں 1837 میں، دہلی میں 1937 میں، یا پھر دہلی میں 1837 میں۔ تو کریکٹ آنسر اس کا ہو جائے گا ہمارا 2nd آپشن، یعنی کہ پانی پت میں 1937 میں مولانا الطاف حسین حالی کی پیدائش ہوئی، اور پانی پت میں ہی 1914 میں ان کا انتقال ہوا۔ اگلا سوال، حالی نے کس کی شاگردی اختیار کی؟ آپشنس ہیں سر سید احمد خان، میر تقی میر، مرزا غالب یا حیدر علی آتش۔ تو کریکٹ آنسر اس کا ہو جائے گا ہمارا 3rd آپشن، مرزا غالب۔ مرزا غالب کی شاگردی مولانا الطاف حسین حالی نے اختیار کی تھی۔ پانچواں سوال ہے ہمارا، مقدمہ شعر و شاعری کب لکھا گیا؟ آپشنس ہیں 1893، 1993، 1897، 1898۔ کریکٹ آنسر اس کا ہو جائے گا ہمارا 1st آپشن، یعنی 1893 میں مقدمہ شعر و شاعری لکھا گیا۔ تو یہ تھے ہمارے کل کے سوالات جن کے جواب آپ کو دیے جا چکے ہیں۔ اب ہم آج کا اپنا موضوع شروع کرتے ہیں۔ اس سے پہلے آپ میں سے جن لوگوں نے ویڈیو کو لائک نہیں کیا ہے وہ فوراً سے ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں، اور ویڈیو کو ایک بار شیئر بھی کر دیں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک یہ ویڈیو پہنچ سکے۔ چینل کو سبسکرائب ضرور کریے گا تاکہ ہماری اگلی آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ تو شروع کرتے ہیں اپنا موضوع، اسماعیل میرٹھی۔ اسماعیل میرٹھی اردو کو جدید نظم سے روشناس کرانے والوں میں اسماعیل میرٹھی کو نمایاں مقام حاصل ہے۔ 1857 کی ناکام جنگ آزادی کے بعد سر سید تحریک سے اقلیت پسندی اور ذہنی بیداری کی جو فضا قائم ہوئی تھی، اس میں بڑوں کے لہجے میں بات کرنے والے تو بہت تھے، لیکن بچوں کے لہجے میں باتیں کرنے والا کوئی نہیں تھا۔ اس وقت تک اردو میں جو کتابیں لکھی جا رہی تھیں وہ سماجی اور سائنسی علوم پر مبنی تھیں۔
بچوں کے لیے کوئی ادب تخلیق نہیں کیا گیا تھا، لیکن بچوں کا ادب اسماعیل میرٹھی کی شخصیت کا محض ایک رخ ہے، یعنی ان کی شخصیت کا صرف ایک رخ ہے۔ بچوں کے ادب کے علاوہ بھی انہوں نے بہت سی شاعری کی ہے۔ اردو ادب میں ان کا شمار اردو ادب کے ان شاعروں میں ہوتا ہے جنہوں نے جدید اردو نظم میں اولین حیاتِ تجربات کیے اور معرّہ نظمیں لکھی۔ الگ الگ طرح کے تجربات انہوں نے اپنی نظموں میں کر کے دیکھے، اور نظم معرّہ کی شروعات بھی اسماعیل میرٹھی سے ہوتی ہے۔ اسماعیل میرٹھی 1844 میں پیدا ہوئے اور 1917 میں ان کا انتقال ہوا۔ حالات زندگی ان کی دیکھ لیتے ہیں۔ اسماعیل میرٹھی 1844 میں میرٹھ میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد شیخ پیر بخش، ان کے والد کا نام شیخ پیر بخش تھا۔ ابتدائی تعلیم گھر پر حاصل کی تھی۔ اس کے بعد اعلیٰ تعلیم کے لیے مرزا رحیم بیگ سے فارسی کی تعلیم انہوں نے حاصل کی تھی۔ یہ مرزا رحیم بیگ وہی ہیں جنہوں نے مرزا غالب کی قاطع برہان کے جواب میں ساتِ برہان لکھی تھی۔ یہ قاطع برہان ہے، قاطع برہان کے جواب میں ساتِ برہان لکھی تھی۔ قاطع برہان کا قصہ تو میرے خیال میں آپ کو یاد ہوگا، مرزا غالب پہ جب ہم بات کر رہے تھے تو میں نے آپ کو بتایا تھا۔ اگر آپ نے وہ ویڈیو نہیں دیکھی ہے تو وہ ویڈیو بھی دیکھ لیے، مرزا غالب والی، وہ بھی بہت اہم ویڈیو ہے، اس میں بھی بہت اہم معلومات پیش کی گئی ہے۔ فارسی کی تعلیم حاصل کرنے کے بعد میرٹھ کے نارمل اسکول میں داخل ہوئے اور وہاں سے مدرسی کی سند حاصل کی، مدرس کی سند حاصل کی۔ اسماعیل میرٹھی کو میرٹھ میں محکمہ تعلیم میں بطور کلرک ملازمت ملی۔ 1867 میں سہارنپور میں ان کا تقرر فارسی کے استاد کی حیثیت سے ہوا، جہاں انہوں نے 3 سال تک کام کیا۔ 1888 میں آگرہ میں سنٹرل نارمل اسکول میں فارسی کے استاد مقرر ہوئے۔ کئی جگہ پہ ان کا تبادلہ ہوتا رہا اسماعیل میرٹھی صاحب کا۔ پہلے میرٹھ میں تھے، پھر میرٹھ سے سہارنپور گئے، سہارنپور سے پھر یہ آگرہ گئے، لیکن کچھ وقت بعد واپس میرٹھ آ گئے تھے۔ 1899 میں ریٹائر ہو کر مستقل طور پر میرٹھ میں رہنے لگے۔ ملازمت کے زمانے میں انہیں ڈپٹی انسپکٹرز آف اسکولز کے عہدے پر بھی پیش کیا گیا، لیکن انہوں نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ اس میں سفر بہت کرنا ہے۔ ان کو ڈپٹی انسپکٹر آف اسکولز کا عہدہ بھی پیش کیا گیا تھا اسماعیل میرٹھی صاحب کو، لیکن انہوں نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ اس میں سفر بہت کرنا ہوتا ہے، یعنی کہ الگ الگ جگہوں کا، الگ الگ شہروں کا سفر کرنا ہوتا ہے، اور صحت ان کی ٹھیک نہیں رہتی تھی، اس لیے انہوں نے اس کے لیے منع کر دیا۔ مولانا ہمیشہ کسی نہ کسی بیماری میں مبتلا رہے۔ ان کو بار بار درد گردہ اور درد کولنج کی شکایت ہو جاتی تھی۔ حقہ بہت پیتے تھے، اس لیے برونکائٹس کی بھی شکایت تھی۔ ان کا انتقال 1 نومبر 1917 میں ہوا۔ یہ تھے اسماعیل میرٹھی صاحب۔ انہیں بچوں کا شاعر بھی کہا جاتا ہے۔ انہوں نے اسکولی بچوں کے لیے درسی کتابیں لکھی ہیں۔ اسماعیل میرٹھی نے 88 غزلیں اور 19 قصائد لکھے ہیں۔ اسماعیل میرٹھی پہلے ایسے شاعر تھے جنہوں نے انگریزی غزلوں کا اردو ترجمہ کیا، یعنی ان سے پہلے کسی نے انگریزی غزلوں کا اردو میں ترجمہ نہیں کیا تھا۔ اسماعیل میرٹھی پہلے وہ شخص تھے، پہلے وہ شاعر تھے جنہوں نے انگریزی غزلوں اور نظموں کا اردو میں ترجمہ کیا۔ ان کو تعلیم میں بہت زیادہ دلچسپی تھی۔ اسماعیل میرٹھی کا نام مولانا الطاف حسین حالی اور محمد حسین آزاد کے ساتھ لیا جاتا ہے، کیونکہ یہ بھی اسی دور کے شاعر تھے۔ ان کی صحبتوں کا اثر بھی ان کی شخصیت پر پڑا۔ اسماعیل میرٹھی کو شروع میں شاعری میں دلچسپی نہیں تھی، لیکن کچھ وقت بعد شاعری کی طرف متوجہ ہوئے۔
شروع میں انہوں نے کچھ غزلیں کہیں جنہیں فرضی ناموں سے شائع کیا اور بعد میں نظم نگاری کی طرف متوجہ ہوئے۔ انہوں نے انگریزی نظموں کے ترجمے کیے جنہیں بہت پسند کیا گیا۔ محمد حسین آزاد اور مولوی ذکا اللہ سے بھی ان کے اچھے مراسم تھے۔ ان کی صحبتوں کا اثر بھی ان کی نظم نگاری پر پڑا۔ ان کی ادبی خدمات کے صلے میں حکومت ہند نے انہیں خان صاحب کے خطاب سے نوازا۔ ان کی نظموں کا اولین مجموعہ ریزۂ جواہر کے نام سے 1885 میں طبع ہوا، جس میں کئی نظمیں انگریزی نظموں سے ترجمہ کی گئی تھیں۔ ان کا خاص مقصد ایک خوابیدہ قوم کو ذہنی، فکری اور عملی حیثیت سے بدلتے ہوئے ملکی حالات سے ہم آہنگ کرنا تھا۔ اسی لیے انہوں نے بچوں کے ذہن سازی کو خاص اہمیت دی۔ ان کی خواہش تھی کہ بچے صرف علم نہ لیں بلکہ اپنی تہذیبی اور اخلاقی روایت سے بھی باخبر ہوں۔ کیا چاہتے تھے وہ صرف بچوں کو علم دینا نہیں چاہتے بلکہ یہ چاہتے تھے کہ جو بچے ہیں وہ اپنی تہذیبی اور اخلاقی روایت سے بھی باخبر ہوں، اور بچوں کے لیے انہوں نے بچوں کے ذہن کو قوم کے لیے یا دیش کے لیے تیار کرنے کے لیے انہوں نے بچوں کی شاعری کی۔ یہ تھے اسماعیل میرٹھی صاحب۔ 1844 میں میرٹھ میں پیدا ہوئے۔ والد کا نام شیخ پیر بخش تھا اور ابتدائی تعلیم گھر پہ حاصل کی، پھر مرزا رحیم بیگ سے فارسی کی تعلیم حاصل کی۔ مرزا رحیم بیگ وہی مرزا رحیم بیگ ہیں جنہوں نے مرزا غالب کی قاطع برہان کے جواب میں ساتِ برہان لکھی تھی۔ فارسی تعلیم حاصل کرنے کے بعد انہوں نے میرٹھ کے نارمل اسکول میں داخلہ لیا اور وہاں مدرس کی سند حاصل کی، اور انہیں محکمہ تعلیم میں بطور کلرک ملازمت ملی تھی۔ 1867 میں یہ سہارنپور گئے اور وہاں فارسی کے استاد کی حیثیت سے انہوں نے کام کیا۔ 1888 میں آگرہ گئے اور آگرہ میں بھی فارسی کے استاد مقرر ہوئے۔ 1899 میں ریٹائر ہو گئے اور مستقل طور پر میرٹھ میں رہنے لگے۔ انہیں ڈپٹی انسپکٹر آف اسکولز کا عہدہ بھی پیش کیا گیا تھا، لیکن انہوں نے انکار کر دیا، یہ کہتے ہوئے کہ اس میں سفر بہت کرنا پڑتا ہے اور ان کی صحت اس چیز کی اجازت نہیں دیتی تھی۔ اکثر بیمار رہتے تھے اور 1917 میں ان کا انتقال ہوا۔ انہیں بچوں کی شاعر کی حیثیت سے جانا جاتا ہے۔ کئی درسی کتابیں بھی انہوں نے بچوں کے لیے لکھی ہیں۔ 88 غزلیں اور 19 قصائد لکھے ہیں، اور اسماعیل میرٹھی پہلے ایسے شاعر ہیں جنہوں نے انگریزی غزلوں کا اردو میں ترجمہ کیا ہے۔ تعلیم کا انہیں بہت زیادہ شوق تھا۔ مولانا محمد حسین آزاد اور الطاف حسین حالی سے بھی ان کے اچھے مراسم تھے۔ اس کے علاوہ یہ شاعری کی طرف پہلے متوجہ نہیں تھے، پہلے شاعری نہیں کرنا چاہتے تھے، ان کی دلچسپی نہیں تھی، لیکن کچھ وقت بعد وہ اس طرح متوجہ ہوئے اور انہوں نے کچھ غزلیں کہیں جنہیں فرضی ناموں سے شائع کیا۔ بعد میں یہ نظم نگاری کی طرف متوجہ ہوئے۔ انہوں نے انگریزی نظموں کا اردو میں ترجمہ کیا جنہیں بہت پسند کیا گیا۔ مولانا محمد حسین آزاد اور ذکا اللہ جیسی شخصیات کے بھی ان سے اچھے مراسم تھے۔ ان تمام لوگوں کی صحبتوں کا بھی ان پر اثر پڑا۔ ان کے ادبی خدمات کے صلے میں حکومت ہند نے انہیں خان صاحب کا خطاب دیا۔ ان کی نظموں کا اولین مجموعہ ریزۂ جواہر کے نام سے 1885 میں شائع ہوا، جس میں ان کی کئی انگریزی زبان سے ترجمہ کی ہوئی نظمیں بھی شامل ہیں، اور انہوں نے بچوں کو ذہنی طور پر تیار کرنے کے لیے بچوں کی شاعری کی، بچوں کو ان کی تہذیبی اور اخلاقی روایت سے باخبر کرنا چاہا اور ان کو ملکی حالات سے ہم آہنگ کرنے کے لیے انہوں نے بچوں کی شاعری کی۔ یہ تھے اسماعیل میرٹھی۔ امید ہے آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا، اور اب ہم اسماعیل میرٹھی سے متعلق کچھ سوالات دیکھ لیتے ہیں۔ ان سوالوں کے جواب میں آپ کو اس وقت نہیں دوں گی، اگلی ویڈیو میں دوں گی۔ تب تک آپ کوشش کریے گا کہ کمنٹ باکس میں ان کے آنسر دینے کی کوشش کریں۔ اور ایک اور ضروری بات کہ
امید ہے آپ نے چینل کو سبسکرائب کر لیا ہوگا اور ویڈیو کو لائک بھی کر دیا ہوگا اور شیئر بھی کر دیا ہوگا. اگر نہیں کرا ہے تو فوراً کر لیں تاکہ ہماری اگلی آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشنز آپ کو بر وقت مل سکیں اور آپ ان سے فائدہ حاصل کر سکیں. وہ دیکھ لیتے ہیں اسماعیل میرٹھی سے متعلق اہم سوالات. پہلا سوال ہے بچوں کا شاعر کسے کہا جاتا ہے؟ آپشنز ہیں ہمارے الطاف حسین حالی، علامہ اقبال، اسماعیل میرٹھی یا پھر چک بست. بچوں کا شاعر کسے کہا جاتا ہے؟ حالی، اقبال، اسماعیل میرٹھی، چک بست. ان تمام سوالات کے جواب کمنٹ سیکشن میں دینے کی کوشش کریے گا. سوال نمبر 2، اسماعیل میرٹھی کب پیدا ہوئے؟ آپشنز ہیں 1844، 1845، 1965، 1961. اسماعیل میرٹھی کب پیدا ہوئے؟ 1844، 1845، 1965، 1921. جن لوگوں نے ویڈیو غور سے سنی ہے، دیکھی ہے اور سنی ہے، وہ آسانی سے ان سوالات کے جواب دے دیں گے. اگلا سوال ہے ان میں سے اسماعیل میرٹھی کی نظم کون سی ہے؟ آپشنز ہیں خدا کی صنعت، برق کلیسا، برکھا رود، ایک لڑکا. اس میں سے اسماعیل میرٹھی کی نظم بتانی ہے. ہمارا اگلا اور آخری سوال، اسماعیل میرٹھی کے ہم عصر کون تھے؟ آپشنز ہیں اکبر الہ آبادی، مولانا محمد حسین آزاد، شبلی نعمانی یا مرزا غالب. ہم عصر کا نام بتانا ہے اسماعیل میرٹھی کے. یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو اور کچھ سوالات. امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اور اپنے چینل کو لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب کر لیا ہوگا. میں نے آپ کو بتایا تھا ہمارے چینل پہ کچھ شارٹ ویڈیوز بھی اپلوڈ کی جاتی ہیں. آپ ان ویڈیوز کو بھی ضرور دیکھا کریے، ان سے بھی آپ کو شارٹ نوٹ بنانے میں بہت آسانی ہوگی اور ایگزام ٹائم پہ بہت فائدہ ہوگا. اگلی ویڈیو میں ہم اگلے شاعر پہ بات کریں گے. میرے خیال میں اسماعیل میرٹھی کے بعد ہم اکبر الہ آبادی پہ بات کریں گے. اکبر الہ آبادی، برج نائن، چک بست اور علامہ اقبال. ایک ایک کر کے ان پہ ویڈیو اپلوڈ کی جائیں گی. تب تک کے لیے پڑھتے رہیے، تیاری کرتے رہیے. اور جنہوں نے UGC نیٹ جون کا ایگزام دیا تھا وہ اس کا بھی نوٹیفیکیشن آ چکا ہے کہ آنسر کی آنے والی ہے. ابھی تک آئی نہیں ہے لیکن آنے والی ہے. آپ میں سے بہت سے لوگ اس آنسر کی کا بھی انتظار کر رہے ہوں گے، لیکن انتظار بھی کریے اور اپنی پڑھائی بھی جاری رکھیے تاکہ آپ کو اگلے ایگزام میں کوئی دشواری نہ ہو. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.